ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، اور رواہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو۔ اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو۔ اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے۔ اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اسے روکا گیا، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے۔ جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی۔ اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا۔ تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے، اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے، دو ضرورتیں سامنے آ گئی، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں۔ اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں۔ بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا، تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں۔ ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی ہے، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی۔ اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی۔ سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی۔ یہ قرض ہے آپ پر۔ آپ کو پتا ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے۔ ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا۔ اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟
جو جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی. مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی ہیں, دیکھو بہن ہے تمہاری, اس کو بھی دینا ہے, یہ بھانجے ہیں, یہ بھتیجے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے, بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی. دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے, جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی, اب ایک اور آزمائش, ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا, بہن کو نہیں دکھانا, چھپانا ہے. ساس سے بھی چھپانا ہے, اس سے بھی چھپانا ہے, اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے, میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا, اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں, کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی, چاہے میں ٹکرے مار کے مروں, نہیں مل سکتا, لکھا ہی نہیں میری قسمت میں. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت, تھوڑی نہیں بلکہ بہت, دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے. شوہر رازق نہیں ہوتے, رازق کون ہے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں, بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں, باہر کہیں دے رہے ہیں, تو اس پہ بہت جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا وہ آ جائے گا, جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ, دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے, دونوں فرائض ادا کرنے میں لگ جائے. اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے, بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے. گھر والوں کو مطمئن کرو, کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے, گھر کے اندر کھینچا تانی ہے, تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں, جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے. گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے. آپ دینے والے بن جائیں, خدمت کرنے والے بن جائیں, محبت کرنے والے بن جائیں, دینے والے بن جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی, آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی, آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا. آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا, پلا دیا, ضرورت کی چیزیں دے دی, پوری کر دی, وہ مطمئن ہے. اب آپ نکلیے باہر جانے کے لیے سواری چاہیے, اور سواری اللہ کے دین کے لیے. آج کل کوئی دابہ یعنی کوئی جانور وغیرہ, جیسے گھوڑا گدھا تو نہیں ہوتا, لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدھوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی. جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلاں اور فلاں وزٹ, اس کا کیا بنے گا. پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کا کیا, پہلا یہ آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں, اب تو شاید میں فلاں جگہ درس پہ نہ جا سکوں, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں یا گاڑی کی مرمت. آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے, اسی گاڑی پہ لگائیں. اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرول کھائے یا موبائل یا پھر مرمت, سی این جی, واٹ ایور, وہ کیا ہے, فی سبیل اللہ, صدقہ ہے. گاڑی پر لگانا صدقہ ہے. اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یا رب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے, تو بہترین صدقہ ہے. اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں,
یا کسی کو دے دیں استعمال کے لیے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو اکیلے کہاں نکلیں گے؟ اکیلے تو نہیں نکل سکتے، ساتھ ہوں گے نا ساتھی. جب ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر راستے کا انتظام کیا، پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا. بہترین صدقہ. آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو؟ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رہو گے محبت نہیں ملے گی ان سے. اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوگا. ہم گھر والوں سے کھینچا تانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتاً نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مال اہم کردار ادا کرتا ہے. جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں. بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی بخل پہ ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں، بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے. اور جو ماں باپ یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو، اکٹھے کرو، بچاؤ، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا آپ دیکھو، کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی ڈھنگ پہ ہوتی ہے نا. تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی، لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی، رونا دھونا باقی رہتا ہے. عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں، بہن بھائیوں کو دلوائیں، کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے، لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے. تو بہن بھائیوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے. ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے سب کو تقسیم کرو، کوئی ڈرائی فروٹ ہو، کچھ بھی، تو کہتے اچھا آج فلاں تم ادھر آؤ، سب کو دو. اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی، ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض اوقات زیادہ بخیل ہوتا ہے. دسترخوان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے. ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی، 2 دن پہلے. جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، پھر ہم ہی سے نکلواتے تھے. تو اس وقت تو دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے. تو یہ ہے کہ یعنی گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے، کوائنز ڈالنے کا، کوئی برتن، کوئی پاٹ، کوئی اینی تھنگ. اور پھر جب وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں دیں، جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما. اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں، اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ.
یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے. اللہ انہیں ایمان نصیب فرما. یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا. یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے. تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا. اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا. یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ ہم پر صبر ڈیل دے. جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، حقیقت میں گناہ گار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا. یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما.
یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے۔ یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں۔ یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لے۔ یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے۔ اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے، اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا، اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے، اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے، یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر، یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے۔ اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے، اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے
مرنے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر, پاک رزق عطا کر, حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے. ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا, کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر, ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے, ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے, ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا, برے اعمال سے بچا, بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا. اللہ دشمن کے غلبے سے بچا. اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا. اللہ شرک سے بچا. اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا. ہمیں ظلم سے بچا, نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے, عاجزی اور سستی سے, بزدلی اور بخل سے, قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو, اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا, بری رات سے بچا, بری گھڑی سے بچا, برے دوست سے بچا, برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر, جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی, جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر. اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے, جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا, جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے, اور اللہ جہنم سے بچا لینا, جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا, اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے, اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا, بزدلی سے بچا, بڑھاپے سے بچا, دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا, قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما, اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے, ڈوب کے مرنے, دب کے مرنے, جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے, اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں.
اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں یا رب العالمین. جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے یا رب العالمین. تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا یا اللہ، بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا یا رب العالمین. تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا. یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے. اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے. یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز. یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے گھر تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا. ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال. دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے.
یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یا حی. آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا. ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی. اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط. اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے. 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے. اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے. جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو. تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں. یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے. یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی، بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے. جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا. تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے
کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں. اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے. جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا. اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے. پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے. آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو. پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے. اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ. اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے. ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے. تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں. اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدھا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے، تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم
قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سعید بن مسیب کہتے تھے، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا، اللہم اعذہ من عذاب